السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ناظرین، اس سے قبل ہم نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا۔ قاعدہ نمبر 1 پر جو بیان ہے وہ زبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہاں پر زبر کا استعمال دیکھا کہ ہر لفظ پر زبر آئے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہاں سے آج ہم اور آپ شروع کریں گے قاعدہ نمبر 2 یعنی قاعدہ نمبر 2۔ اس میں زیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ زبر کو منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، زیر آواز کو دبا کر ادا کیا جاتا ہے، اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ اور قاعدہ نمبر 2 کا ہم فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ زیر زبر پیش کے ساتھ ہر حرف بچہ کو رواں پڑھائیں، ہجے کا عادی نہ بنائیں۔ بچہ کے ذہن کے لحاظ سے سبق دینا چاہیے، اور جب تک کہ بچہ ایک قاعدہ سمجھ کر یاد نہ کر لے اسے آگے نہ پڑھائیں۔ تو آپ کو پہلی فرصت میں قاعدہ نمبر 1 اچھے انداز سے یاد کر لینا چاہیے، اس کی مشق کرنا چاہیے، پھر قاعدہ نمبر 2 کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس الف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے وہ الف حمزہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی حمزہ ہو جاتا ہے۔ اب اس الف پر زیر ہے تو یہ حمزہ ہو جائے گا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، سوا زیر سی، دوا زیر دی، طا زیر طی، زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، یا زیر ای۔ یہ مفرد الفاظ جو پورے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی مفرد الفاظ ہیں جو آدھے بنے ہوئے ہیں، جن کی شکل آدھی ہے، جو مل کر آتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، سوا زیر سی، دوا زیر دی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، یا زیر ای۔ تو قاعدہ نمبر 2 میں 4 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے ترتیب کے ساتھ پورے کے پورے حروف لکھے ہوئے ہیں، پھر یہاں پر مختصر حروف لکھ دیے جاتے ہیں اور آدھے آدھے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب مشق، اس قاعدے کی مشق کرائی جاتی ہے کہ یہ جو کالم کھانے کے کھانے بنے ہوئے ہیں، اس کھانے میں 3 حرف لکھے جاتے ہیں جو کہ الگ الگ بنے ہوئے ہیں اور ملا کر پڑھنا ہے۔ لکھے الگ الگ ہیں لیکن ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ادھر ہے کہ بچہ کو جلدی پڑھنے سے روکنا چاہیے، اور حروف کی پہچان بچہ کو اس طرح ذہن نشین کرائی جائے کہ دوسری جگہ دیکھ کر فوراً بغیر جھجک کے پڑھ سکے۔ الف زیر ای، اس کو حمزہ بھی کہیں گے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ اس کو کھینچنا نہیں چاہیے بلکہ جلدی پڑھنا چاہیے۔ ای بی لی، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، الف زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس انداز سے پڑھتے ہیں، الف زیر اے، با زیر بے، تا زیر لام زیر لے۔ یہ بھی غلط ہے، معروف یہی ہے، الف زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ فا زیر فی، لام زیر لی، فلی، میم زیر می، فلی می۔ سین زیر سی، را زیر ری، سیری، فا زیر فی، سیری فی۔ شین زیر شی، خا زیر خی، شیخی، را زیر ری، شیخی ری۔ الگ الگ لکھے ہوئے ملا کر پڑھنا ہے۔ جیم زیر جی، را زیر ری، جیری، فا زیر فی، جیری فی۔ سا زیر سی، تا زیر تی، سیتی، را زیر ری، سیتی ری۔ میم زیر می، را زیر ری، میری، دال زیر دی، میری دی۔ را زیر ری، زا زیر زی، رزی، قاف زیر قی، رزی قی۔
واو زیر وی، زا زیر زی، وزی، نون زیر نی، وزنی۔ اب یہاں پر سمجھانے کی طور پر ایک کالم بنا، ایک کالم میں الگ الگ بھی اوپر حروف لکھ دیے، ان کو ملا کر پڑھنا اور نیچے ملا کر لکھی ہوئے، جیسے قرآن شریف میں ملے ہوئے لفظ آتے ہیں۔ چلیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ الف زیر ای، با زیر بی، ابی، لام زیر لی، ابلی، ابلی، فا زیر فی، لام زیر لی، فلی، میم زیر می، فلیمی، فلیمی۔ الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ پڑھیں گے، ان کو ملا کر پڑھیں گے۔ سین زیر سی، را زیر ری، سیری، فا زیر فی، سیریفی، سیریفی۔ حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، حمیدہ۔ سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین زبر آ، سمیعہ، سمیعہ۔ دیکھیے قرآن شریف میں ایسے ہی آتا ہے، حمیدہ، سمیعہ۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ الگ الگ دیا ہے۔ لام زبر لا، میم زیر می، لمی، سین زبر سا، لمیسا، لمیسا۔ قاعدہ نمبر 2 اور اس کی مشق کمپلیٹ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں قاعدہ نمبر 3 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔